تکلیف کے یا جو بھی نظریاتی اختلاف ہوں، ان تمام چیزوں کے ہم ایک چیز پر اچھی طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر فرش اعضاء پر ہمارے سب اختلافات یا جو چیزیں ہیں فیلنگز وہ رائیگاں نہیں جاتی، بلکہ ان میں برکت اور باعث اتحاد پیدا ہوتا ہے جب ہم مل کر روتے ہیں، مل کر ماتم کرتے ہیں اور مل کر ذکر خیر سنتے ہیں۔ یہ عطیہ ہے، اور اس عزاخانہ زہرا کا جس کی شہادت کے سلسلے میں آج ایک مجلس جو آخر مجلس ہے، ہم ان کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہمیں قوت برداشت اور ہمیں قوت اتحاد اور انڈرسٹینڈنگ کی ایک ایسی فضا پیدا کریں کہ جہاں پر ہم اس ادارے کی خاطر خواہ خدمت کر سکیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ دوسری چیز یہ کہ جو 22 تاریخ کمنگ سیٹرڈے یہاں پر جنرل باڈی ہوگی، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے، ویسے تو مومنین ماشاءاللہ سب قابل قدر ہیں، عزت ہیں، مگر اس میں صرف ان لوگوں کو زحمت دی جائے گی کہ جو پیڈ ممبر ہیں۔ کیپ ان مائنڈ، آپ یو آر ویلکم ٹو کم اینی ٹائم، مگر وہ ایک پرٹیکولر موقع ایسا ہے کہ جہاں پر وی ہیو ٹو فلفل سم پرفارمنس بائی دا بک، بائی دا ریکوائرمنٹ آف آور کانسٹیٹیوشن۔ اس میں یہ ہے کہ صرف وہ لوگ کہ جو پیڈ ممبر ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور دے ول بی ایبل ٹو یوز دیئر ووٹ ٹو اپروو اور ڈس اپروو دی پرپوزڈ سیمیٹری، جو کہ ہمارے اکثر مومنین نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے اور وہاں پر جا چکے ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ دوسری بات جو ہم اپنے لیے انتہائی باعث فخر اور مسرت سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس انتظامیہ نے جب سے چارج سنبھالا ہے ان کے سامنے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اور ان پروجیکٹس میں صرف اور صرف اس چیز کی خیال رکھا گیا ہے کہ یہاں پر جس قدر فیسلٹیز ہیں وہ مومنین کی آسانی کے لیے اور ان کے لیے فرش اعضاء پر آنے کے لیے سہولات جتنی بھی ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پروجیکٹس کی ایک اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے جو کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے سامنے آئے گی، اور یقینی طور سے آپ خوش ہوں گے دیکھ کر، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ یقینی طور سے والہانہ طریقے سے آپ ہمارے ساتھ آگے تعاون کریں گے۔ اور وہ یہ کہ جیسا کہ ایلیویٹر کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ عرصے دراز سے وہ ڈسیبل تھیں، اور ہماری جو ضعیف خواتین تھیں خاص طور سے جو سیکنڈ فلور پہ جانے سے پرہیز کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس عزاخانے میں بآسانی پرسہ دینے کے لیے اور عزاداری کے لیے آتی ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ ہمارے مومنین وہ جنہوں نے تعاون کیا ان مجالس میں مسلسل، اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے تبرک اسپانسر کیے، اور وہ والنٹیئرز جنہوں نے ہر طرح سے خیال رکھا، اور خاص طور سے ہمارے محمود بھائی، محمود دھانجی صاحب، ان کی خدمات سے کون نہیں واقف، مگر یہ کہ ہمارے مہمان ذاکر جناب نیر رضا صاحب، ان کے طعام و قائم کا انتظام، ان کو لانا لے جانا یقینی طور سے انتہائی ذمہ داری سے پورا کیا۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں تمام مومنین کی طرف سے اور ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نیر رضا صاحب کا، ذاکر محمد آل محمد، جو ہیوسٹن سے تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ ان کو سن چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عقیدت سے، ایک محبت اور جذبے سے یہاں پر جس طرح سے مجالس پڑھیں۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج بھی جو مجلس ہے انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم آپ سے مزید مستفیض ہوں گے۔ صلوات محمد آل محمد۔ آخر میں جو میں کہوں گا وہ یہ کہ جن لوگوں نے ماتمداری میں، مرثیہ، سوز و سلام میں
جس قدر تعاون کیا ہے، جس طرح سے آتے رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انہوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، صلوات محمد آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ میں جناب نیر رضا صاحب کو زحمت ممبر دوں گا۔ مولانا آپ بیٹھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سنتے ہیں انشاءاللہ آپ تعاون کرتے بھی رہیں معصوم کا مسلسل، اور سارے کام خوبصورتی سے چل رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے معصوم آپ دیکھتے ہیں کہ پردہ خراب ہے تو ماشاءاللہ اس کے لیے پارٹیشن آ رہا ہے، اگر ہیٹ کا انتظام نہیں ہے تو ہیٹ کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن ادارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی ہیٹ کا بھی انتظام ہو، ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام ہو، قبر میں اور برزخ میں۔ مذہبی اداروں کا اصل ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے نظر سے ہٹ جائے تو پھر ایک وائٹ ہاؤس جو ہے وہ امام باڑے سے بھی اچھا ہے اور مسجد سے بھی اچھا ہے۔ تو یہ کہ نگیٹو آپ انشاءاللہ تعاون کریں، اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ محب اہل بیت کبھی کسی پر اپنے اختلاف کی بنا پر اقتصادی ہاتھ نہیں روکتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ بھی یا تبرک کا انتظام ہو رہا ہے، جو بھی ہے حالات ہیں، اس میں مکمل طریقے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ حصہ لیں۔ اس لیے میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ آپ کی اخلاقی اور فقہی تربیت ہو۔ اسی لیے جو آدمی مذہب کے کسی نام پر، چاہے مولائی چاہے نان مولائی، نمازی گروپ، ماتمی گروپ، کبھی ہم نے کسی کی پارٹی بیسس پہ کوئی بھی کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، نہ ان کا ساتھ دیا، نہ دینے کا میرا ارادہ ہے ایسا۔ لیکن مین کام یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہوں، اور اس لیے یہ نہیں کہ جیسے ہم چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ماتم والا ماتم کرتا ہے، لیکن مین کام یہ ہے، اصل کام یہ ہے کہ آپ کی فقہی اور اخلاقی تربیت ہو۔ جیسے آپ جمعرات بیان سنتے ہیں تو کل کا دن ایک ایسا ہے کہ تمام علماء، جس کے لیے میں آیا ہوں، تو میں نے تمہید میں تمام علماء کرام نے یہ لکھا ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اعمال میں ہے کہ شہزادی کونین کی ایک خاص زیارت ہے جس میں صرف حد سے حد 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اس کا جو تولا و تبرہ پہ منحصر ہے، اور اس کا اتنا ثواب لکھا ہوا ہے کہ آپ کے تو چھوٹے مفاتیح الجنان میں تو مختصر لکھا ہے، دوسری کتابوں میں اتنی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ مجھے فائدے نہیں بیان کرنے، لیکن 3 جمادی الثانی کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مصائب شہزادی کونین بیان کرے تو وہ نوحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ زیارت پڑھے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو شہزادی کی نماز پڑھے، وہ میں اس لیے نیز کروں گا وہ ذرا طویل ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، جو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس زیارت کو پڑھیں، اور میں یہاں رہوں گا، اس کے بعد کی مجلس میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اس زیارت کو آپ کی پریکٹس کے لیے بعد ماتم پڑھا لوں گی انشاءاللہ تعالی۔ نذرانہ فاتحہ بحضور سیدہ کونین بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ
انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. Dear brothers and sisters, on the request of a lot of Mu'mineen and the management of this particular Imam Bargah, I've been asked to summarize pretty much the stuff we had been talking about, so our youth that was born and raised here could get a feel of what we had been talking about. And it will be a pretty short summary in about 5 or 10 minutes at most. But to summarize what we had been talking about in the last 2 majalis in a nutshell regarding the same ayah wa fi hidayah. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. This is a conversation between Allah subhanahu wa ta'ala and Ibrahim alayhi salam, where Allah is mentioning that, O Ibrahim, after we have tested you, after you have proved yourself into certain things and so on and so forth, we have rewarded you with this particular title. And what is that particular title? It says, Qala inni ja'iluka linnasi imama. O Ibrahim, as a result of this, as a reward on this, we are going to make you imam and peshwa and rahbar and leader for mankind. But the question is, the particular thing we had been talking about, pondering for the last 2 majalis, is thing was over right at that point. Ibrahim did certain things and he was rewarded, and that's about it. Why did Ibrahim alayhi salam, this is the key here, and especially for the young ones, because I cannot elaborate further on it. I wish I could talk more on this, but that's pretty much about it. Why is Ibrahim alayhi salam asking the next question? Qala wa min zurriyati. And how about my generation? Is this imamat going to go in my generation? There must be a reason behind it. And the reason behind it is Ibrahim alayhi salam was looking towards the generation of Ibrahim alayhi salam that has Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And not only from that side, the thing we discussed about Abu Talib alayhi salam, and from Abu Talib's side, Imam Ali alayhi salam. So that's Zurriyati as well. That's also the generation. And then the generation is meeting the final destiny in the shape of the Imam of our time, Imam Zamana, salawatullah. And briefly, we also talked about the conditions for Imam. First condition being Zurriyat of Ibrahim alayhi salam, the generation of Ibrahim alayhi salam. Second condition being Imam has to be Adil. Qala la yanalu ahd az-zalimin. This title will not reach Zalimin. So the question is, who are the Zalimins to whom this title will never reach? And then we talked about the Zalimin. The Zalimin were the ones that tortured Prophet's daughter beginning, the first Zalim, and then in that reference we talked about Allahumma al-an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad, the first oppressor of the history. And we talked about his name, we mentioned his name, we mentioned whatever he did, and so on and so forth. Like I said, I wish I could talk more about it, but that's pretty much the whole thing in a nutshell. Say a loud salawat. عزیزان گرامی قدر، پلٹتے ہیں سلسلہ کلام کی طرف، اور گفتگو جس نہج پہ پہنچی تھی. دیکھیے گفتگو میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ آپ حضرات کا رد عمل ہے، اور وہ انداز ہے انوالومنٹ کا کہ جس سے مجھے پذیرائی ہوتی ہے. یقین جانیے آپ کا بڑھ کے درود پڑھ دینا میرے لیے بھی پذیرائی، اور نہ جانے یہ صدا کہاں کہاں تک جاتی ہے. ایک اور درود عنایت فرما دیجیے. اسی درود کے صدقے میں گفتگو کو آگے سلسلہ کلام اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ذریتی پہ گفتگو ہوئی، امام پہ گفتگو ہوئی، اور ظالمین پہ گفتگو ہوئی. اختصار کے ساتھ خلاصہ مختصر الفاظ میں جو گزشتہ 2 گفتگو کا وہ یہ کہ امام کے لیے 2 شرائط معین کی گئی. پہلی شرط ذریت ابراہیم میں سے ہو، اور دوسری شرط وہ ظالمین میں سے نہیں ہو سکتا. یعنی یقینی لازمی عمل ہے کہ امام
عادل ہو. یہ دو شرائط تھیں. اور اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھے. پھر مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو رہی اور دیگر اماموں کے حوالے سے گفتگو رہی. آج کی جو گفتگو ہے وہ اپنے حتمی اور آخری مراحل میں زمانے کے امام زمان علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ہو. اور میری خواہش ہے کہ گفتگو سہل رہے تاکہ بچے بھی اس پیغام کو لے سکیں جو پیغام ہے معرفت امام. دیکھیے جب جب حملہ ہوگا آپ کے لیے لازمی آپ کے پاس مدلل جواب ہو کہ وجود امام کیوں ضروری ہے, معرفت امام کیوں ضروری ہے, اور امام کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کو پہچانتے ہیں. تو چلتے ہیں بارگاہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ آپ کے اذہان عالیہ کی نظر توجہ کا طالب ہوں. ایک علم نجوم رکھنے والا شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے سرکار کے پاس یہ جسارت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ مستقبل کا حال بتا دیتے ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فقط خدا کی ذات ہے, لیکن اس نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم کچھ علوم آگے منتقل کر رہے ہیں. اسی اثنا میں اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, علم نجوم تو میں بھی رکھتا ہوں. علم نجوم سے توجہ رکھیے گا, اس کا نتیجہ بڑا عجیب نکلنے والا ہے. اس واقعے کا نتیجہ پلٹ کے کہا کہ علم نجوم تو مجھے بھی ہے, اور اس طرح سے مکالمہ آگے ہوتا ہے. لیکن پھر مولا کائنات اس سے کہتے ہیں, مٹھی کو بند کیا سرکار نے, توجہ رکھیے گا, مٹھی کو بند کیا سرکار نے اور کہا کہ بتا اس میری مٹھی میں کیا چیز موجود ہے. اب وہ جستجو میں لگتا ہے اور مولا کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے, مسلسل دیکھ رہا ہے. اب لوگ پریشان ہیں کہ کیا اس کو جواب معلوم ہے کہ نہیں. کہا یہ تو بہت معمولی سا جواب ہے, لیکن ابھی میں پریشان ہوں. اب مسلسل پریشانی کی کیفیت میں مولا کہتے ہیں پریشان کیوں ہے, توجہ رکھیے گا, مولا کہتے ہیں پریشان کیوں ہے. کہا اس لیے پریشان ہوں, یہ تو بڑی معمولی سی شے ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے, یہ اس چڑیا کا انڈا ہے جو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے. میں پریشان اس بات تو یہ آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گیا ہے, مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو رہا. بس مولا نے ہاتھ کھولا, اس کے اندر وہ چڑیا کا انڈا موجود ہے. توجہ رکھیے گا. اب پھر مولا نے مٹھی بند کی, کہا اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے, اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے. کہا اب وہ واپس چلا گیا اپنے مقام کی طرف, جس مقام سے آیا تھا اسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا. اب کھول کے دیکھا اس میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. توجہ رکھیے گا عزیزو, خدا را توجہ رکھیے گا. اب مولا کائنات پوچھتے ہیں, اے علم نجوم رکھنے والے, اب میرا ایک سوال تجھ سے ہے, اگر تو وعدہ کرے اس کا جواب دے گا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, اگر تو وعدہ کرے اس کا جواب دے گا. کہا فرمائیے, کہا یہ بتا یہ تو نے عمل یہ جو کیا ہے یہ عمل سیکھا کیسے ہے. کہا ہرگز نہ بتاتا, مگر آپ سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے بتانا لازمی ہے, اب وعدے کا پاس رکھنا ہے. کہا کیسے کرتا ہے عمل. کہا اس عمل کو کرنے میں میری ایک ریاضت ہے, وہ ریاضت یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو مارتا ہوں, اپنے نفس کو مارتا رہتا ہوں. جو چیز کرنے کو میرا نفس کہتا ہے اس کے مخالف چلتا ہوں. بھائی سننا, اس کے مخالف چلتا ہوں. اب میرا مولا پوچھتا ہے, مولا کائنات کہتے ہیں اچھا یہ بتا تیرا نفس اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہنے لگا اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اسلام کو قبول نہیں کرو. کہا ہر چیز میں تو نفس کے مخالف چل رہا ہے, تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کر. ارے اس معاملے میں تو اپنے نفس کے مخالف کیوں نہیں چلتا, بس یہ سننا تھا سجدے میں گر گیا. کہا میں مسلمان ہو گیا. درود بھیجیے ماں. اور عزیزوں آخری اس کے بعد کا سلسلہ بات یہاں ختم نہیں ہوں. اس کے بعد پھر سرکار نے مٹھی بند کی. کہا آپ بتا اس میری مٹھی میں کیا ہے. بہت سوچتا رہا, کہا آپ نہیں بتا سکتا کیا ہے اس کے اندر. اور پھر ایک سرد کھینچی اور کہا کہ اسلام میں آنے سے مجھے نقصان ہو گیا, یہ تو اب میں بتا ہی نہیں سکتا اس کے اندر کیا ہے. اب سنیے گا, ساری تمہید اس جملے کے لیے تھی. مولا کائنات علی مولا متقیان مولا کائنات فرماتے ہیں اے بدبخت تو ایسا نہ کہہ, تیرا اسلام میں آنا بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے ایک توجہ, اس لیے کہ اس سے پہلے تو اپنے نفس کو اس دنیا کے لیے استعمال کر رہا تھا. ارے اب اسی نفس کی طاقت کو تو قرب الہی کے لیے استعمال کرے گا, دین میں تیرے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے. درود بھیجیے محمد. اور عزیزوں اسی انداز میں گفتگو میں نے اختصار کے ساتھ آگے بڑھائی.
سلسلہ کلام یہ دیکھیے، مولا کائنات کو سمجھنا معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات کو فقط رب العالمین نے سمجھا ہے یا رحمت للعالمین نے سمجھا ہے، ہم آپ کے بس کی بات نہیں۔ کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا، توجہ رکھیے گا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، مولا کائنات کے اقوال آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، بھائی سننا ایک جملے کا جواب ہے، زیادہ مفصل نہیں جانا، ایک جملے کا جواب ہے۔ پوچھا گیا، ابھی حال ہی میں سوال رکھا گیا، بتائیے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ کبھی کسی نے آپ سے سوال رکھا ہے، اگر آپ سے نہیں رکھنا ہے آپ رکھ دیجئے گا، عیسائیوں سے رکھیے گا، ہندوؤں سے رکھیے گا، یہودیوں سے رکھیے گا، اہل سنت سے رکھیے گا، حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ بھائی حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا سوال سمجھ میں نہیں آیا، چلتے ہیں مولا کائنات کی طرف۔ سرکار جواب دے رہے ہیں، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کان سے سنا باطل ہے، آنکھ سے دیکھا ہے۔ دیکھیے کتنا مختصر جواب ہے۔ ایک اور درود عنایت فرمائیے محمد۔ اور سوال کل کی گفتگو سے ایک اٹھا تھا، انا نقطتو تحت الباء، مولا کائنات کا قول انا نقطتو تحت الباء، کہا یہ بائے بسم اللہ ہے، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، بتائیے یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نقطے کو کیسے سمجھیں؟ ہم نے کہا وہ نقطہ، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نقطہ سمجھنا بڑی منزل ہے، ارے اس نقطے تک نہ جائیے، یہ بتائیے یہ آپ نے ویب براؤزر کھولا ہوا ہے، اس ویب براؤزر پہ ٹائپ کر دیجئے www. اس کے بعد یہ ڈاٹ لگایا ہے google.com، یہ دوسرا ڈاٹ لگایا، یہ ڈاٹ کیوں لگا رہا ہے؟ بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ یہ دوسرا ڈاٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس ڈاٹ تک پہنچنے کی جستجو نہ کیجئے، پہلے مجھے یہ بتا دیجئے، یہ google.com سے یہ ڈاٹ ہٹا کے فقط google.com کیجئے، کیا آپ ویب سائٹ تک پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی سننا، کہاں سے مثال آ گئی، کیا آپ ویب سائٹ تک پہنچ سکتے؟ کہاں نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ بھائی اسی طرح وہ نقطہ ہے، وہ نقطہ بھی ایک لنک سے دوسرے لنک تک ملا ہوا ہے، کسی بھی لنک تک جانے کے لیے اس نقطے کے ذریعے ہی جانا ہے۔ جب تک علی کو نہیں پہچانو گے، نہ محمد کو پہچان سکو گے، نہ اللہ کو پہچان سکو گے۔ بھائی دور حاضر کی گفتگو لازمی ہے، جب بھی گفتگو کیجئے انالوجیز دیا کیجئے، دور حاضر کی گفتگو کیا کیجئے، اس لیے کہ افراد یہ نہ کہیں آپ تو 1400 سال پرانی گفتگو کر رہے ہیں، آپ دور حاضر کی مثالیں رکھا کیجئے۔ تو بہر طور امام کی پہچان میں معجزہ، دیکھیے ذریت کی گفتگو ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے امامت میں، اور اس کے حوالے سے امام کے پاس معجزے کی طاقت ہے۔ دیکھیے بالخصوص جوانوں کے لیے یہ چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات اس واقعے کو ملانے کے بعد بھی اکثر اوقات معجزے میں اور سحر میں، معجزے میں اور سحر میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی معجزہ اور جادو ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، دیکھیے اختصار کے ساتھ ایک جملے کا جواب، میری عادت ہے ایک ہی جملے کا جواب دینا ہے، زیادہ مفصل نہیں کرنا ہے گفتگو کو، کہ سحر میں، جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ سنیں گے آپ، سحر جو ہے، جادو جو ہے، ایک جادو دوسرے جادو کو کاٹتا ہے، اور معجزے کی طاقت یہ ہے، ایک معجزہ دوسرے معجزے پہ دلیل بنتا ہے، اس کو انڈورس کرتا ہے، اس پہ سند بنتا ہے۔ بھائی تاریخ کی طرف چلے، اب اگر اذان عالیہ متوجہ ہیں میری طرف دیکھتے رہیے گا اور سنتے جائیے، تاریخ کی طرف نکلتے ہیں۔ بھائی موسیٰ کا فرعون کی داڑھی کو پکڑنا، بھائی موسیٰ کا فرعون کی داڑھی کو پکڑنا، اور پھر موسیٰ کے صندوق کا دریائے نیل کی مخالف سمت چلنا، اور پھر جناب ابراہیم کا پیدا ہوتے ہی دوڑ دینا، اور جناب عیسیٰ کا آغوش مادر میں کلام کر دینا، اور پھر مولا کائنات کا آغوش پیغمبر میں قرآن پڑھ لینا، اور پھر زمانے کے امام کا پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنا، انگلی شہادت اٹھا کر خدا کی شہادت کی گواہی دے دینا۔ یہ معجزہ ہے، ایک معجزہ دوسرے معجزے پہ سند بنتا جا رہا ہے۔ زمانے کے امام سرکار قبول کریں، کیونکہ اب گفتگو خود بخود اسی رخ پہ نکل گئی، اور میں نے کئی چیزیں بیچ میں سے درمیان سے ہٹا دی، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں، لیکن اپنے اصل مضمون سرکار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے کل ایک بچے نے اور سوال کیا، میرے پاس تقریباً قریب 15 یا 20 سوال ہیں، لیکن جو 5 چیدہ سوال ہیں جس میں آپ کا بھی سوال موجود ہے، ان کا جواب دینا لازمی ہے۔ اور اس میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کیجیے، معرفت امام کیسے حاصل کی جائے، اور اس میں چلتے ہیں پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہل کی موت مرا۔ دیکھیے یہاں سے جواب آ رہا ہے۔ اور پھر چلتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف اختصار سے ایک ایک جملہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ چلتے ہیں چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ اگر امام غائب ہوں تو ان کی کیفیت کیا ہے اور ان سے استفادہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، چوتھے امام فرماتے ہیں اگر امام پوشیدہ بظاہر نظروں سے اوجھل ہوں تو اس کا فائدہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کبھی آفتاب کو دیکھا ہے جو بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے۔ بھائی میں نے آج ہی آفتاب کو دیکھا، بادلوں کی اوٹ میں تھا، یہ روایت میں پڑھ رہا تھا، میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا، آفتاب کو دیکھ رہا تھا، اس کی شدت اور گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اچانک خیال آیا روشنی تو آ رہی ہے۔ بھائی روشنی تو آ رہی ہے، محسوس کرنے والے کے اوپر ہے، وہ روشنی کو محسوس کر سکے تو کر لے، نہیں کر سکے تو جہنم میں جائے۔ درود بھیجیے محمد۔ بھائی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے پیغام؟ اور آگے بڑھتے ہیں، اسی انداز سے سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے کل کی گفتگو میں ایک جملہ اور آیا تھا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس پہ بھی سوال اٹھا تھا اور اس کو بھی اسی سلسلے سے ملانا ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ منزل تھی کب؟ کہ جب آدم کو بنا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تمام تفصیل جو کل آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کیے جا چکے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بعد ابلیس کا جملہ کیا تھا؟ ابلیس کا جملہ یہ تھا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور اس کے بعد وہ تمام سلسلہ ہوتا رہا۔ آخر میں ابلیس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں زمین پہ جا کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ دیکھیں یہ نہیں کہا تھا دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا، لیفٹ بیٹھوں گا، رائٹ بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، کچھ دیر کے لیے بیٹھوں گا، نہیں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور روز محشر تک بیٹھوں گا۔ یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اب سوال یہ اٹھا جو کل کیا گیا تھا سوال، اور اس سے پہلے بھی کیا جا چکا کہ بھائی ہمارا کیا قصور؟ گناہ ہم کرتے ہیں، یہ شیطان مسلسل بہکاتا رہتا ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے شیطان پردے میں ہے؟ بھائی پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ یہاں تک پہنچانا تھا۔ شیطان پردے میں ہے، غیب میں ہے، یہ غیب میں موجود ہے شیطان۔ دیکھیے خدا عادل ہے، جب پردے میں ایک شیطان کو رکھا ہے، پردے میں ایک رحمان کا وجود بھی تو ضروری تھا نا۔ چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، بھائی سننا ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا و مبدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جاں پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ اور یہاں تک فقط عدل الہی کی بات تھی، لیکن خدا عادل بھی ہے، عادل سے بڑی منزل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایک اور درود عنایت فرما دیجیے۔ یا حسین، یا حسین۔ چوتھے امام سرکار فرماتے ہیں کہ خدا عادل یقیناً ہے۔ دیکھیے اس پہ پہلے دن آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور اسی کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ خدا عادل ضرور ہے، لیکن اس کو اس کے عدل سے نہ پکارو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے عدل سے نہ پکارو، اس کو اس کے رحم سے پکارو۔ اس لیے کہ اگر عدل سے پکار لیا تو اپنے انجام سے ہر شخص واقف ہے، ہر شخص واقف ہے، تو خدا کو اس کے رحم سے پکارو۔ یہ چوتھے امام کا قول ہے، اس کو اس کے رحم سے پکارو۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اسی لیے وہ نیگیٹو فورس جس کو ملعون شیطان ابلیس کہا جاتا ہے اس کو کم رکھا ہے۔ بھئی یہ طاقت کتنی خوبصورت ہے، تصور کیجئے، فقط تصور شرط ہے۔ تصور بھائی بہت قیمتی جملہ ہے، ضائع نہ ہونے، خدا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ تصور امام زمانہ علیہ السلام اس قدر قیمتی ہے کہ آدمی اگر گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، فقط یہ تصور ہی اسے گناہ سے روک لیتا ہے۔ ہائے میرے دن کے اعمال میرے زمانے کے امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ہائے خدا نہ خواستہ میں اپنے زمانے کے امام کو رلا نہ دوں۔ درود بھیجیے محمد۔ اور معرفت امام اور اس دور میں لازمی ہے۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے، خدا را محسوس کیجئے۔ اور عجب انداز میں وجود امام یہ تازگی دیتا ہے۔ دیکھیے کبھی سوچئے گا اس جملے کو جو میں نے کہا، پتہ نہیں کیسے کہہ گیا، میری مختصر میری وقت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، اتنا بڑا جملہ دے دیا ہے، لیکن یہ تصور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ تصور کہ سرکار آئیں گے، سرکار کے ساتھ ہوں گے، خواہش تو ہے، یہ تصور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ اگلی کڑی مل رہی ہے کہ کہتے تو سب ہیں اللہم اجل، سرکار آئیے، جلدی آئیے، جلدی آئیے، اور اسی سلسلے میں یہاں تک کہہ دیا گیا، توجہ،
پورے جملے پہ توجہ رکھیے گا, بڑا خوبصورت نتیجہ اس سے نکلنے والا ہے. لیت شعری این استقرت بکنوا بل ایو ارض تقلکا او سرا اب رضوا او غیرہا امزیتوا عزیزون علیہ ان ارى الخلق ولا ترى. بھائی جس کا ذہن پہنچنا تھا ابھی میں پہنچ گیا, اس نے خود ہی محسوس کر لیا جملے کو. بڑا قیامت جملہ ہے. لیتا شعری ہے, کاش مجھے معلوم ہوتا این استقرت بکنوا, میرے مولا کہاں ہیں, مجھے قرار کیسے آئے گا. بل ایو ارض تقلکا, اوسرا وہ اوسرا ہے, اب رضوا وہ رضوا ہے, امزیتوا وہ زیتوا ہے, وہ کون سی جگہ ہے, او غیرہا یا وہ کوئی اور جگہ ہے. بھائی اس کے بعد کا جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا, ساری تمہید اسی کے لیے تھی. عزیزون علیہ ان اری الخلق ولا ترى, میرے عزیز, میرے محبوب, میری جان, میرے محبوب, میرے دوست کس قدر گرا ہے مجھ پر, اپنے اطراف میں ہر شے کو دیکھ رہا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھ سکتا. بھائی محسوس کیا اس جملے کو. دیکھیے عزیزوں, یہاں تک تلاوت ہو رہی تھی, ایک صاحب پڑھ رہے تھے, بڑا گریا ہو رہا تھا, ایک عارف وہاں بیٹھے تھے, کہنے لگے رکیے ایک منٹ ٹھہر جائیے, تم جملہ دوبارہ پڑھیے. کہنے لگے عزیزون علیہ ان اری الخلق ولا ترى, میرے مولا ہر شے کو دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں دیکھ پاتا. بڑا رقت ہے, بڑے جذبات. کہنے لگے پھر پڑھیے, جذبات کے علاوہ آپ کو خدا نے عقل دی ہے, سوچیے کہ آپ کیوں نہیں دیکھ پا رہے. یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں اس لیے نہیں دیکھ پا رہے, وہ تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کے ساتھ نہیں. ایک اور درود عنایت فرما دیجیے محمد. الا متى حارو, میرا مولا مجھے طاقت دیجیے گا. پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن اختصار سے اسی معاملے پہ آگے بڑھنا ہے. میرے مولا مجھے طاقت دیے. الا متى احار فیک یا مولا و الا متى. بھائی ترجمہ کرتے جائیے گا میرے ساتھ, تب محسوس ہوں گے. الا متى, اور کب تک میرا مولا یہ دنیا میری طرف دیکھتی ہے, میرا مذاق اڑاتی ہے. الا متى, اور کب تک. احار فیک, میں پریشان ہوں, حیران و پریشان ہوں آپ کے انتظار میں. یا مولایا, اے میرا مولا, و الا متى. دیکھیے آخری میں و الا متى بڑا خوبصورت آیا ہے. اگر واضح ختم ہو جاتی تو مختلف تھا معاملہ. و الا متى, یہ آخری الا متى جو ہے اس میں عجب پکار ہے. بھائی محسوس کیا کہ نہیں کیا. و الا متى, بات یہاں ختم ہو گئی تھی, اور کب تک. آخر میں پھر دوبارہ کہا, اور کب تک میرے سرکار. عجب انداز میں مولا کو مخاطب کیا گیا ہے. اور پھر اعتراض ہو گیا کہ آپ کے زمانے کے امام غائب ہم دیکھ نہیں سکتے تو آپ ان پہ کیسے یقین کر لیں. ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی, ہم نے کہا یہ بتائیے آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہے نہیں جنت کو تو نہیں. ہم نے کہا اس پہ یقین ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں اس پہ یقین ہے. ہم نے کہا آپ نے جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں جہنم کو نہیں دیکھا. وہی فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا, وہی میزان کو دیکھا نہیں دیکھا, پل صراط کو دیکھا نہیں دیکھا, قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں دیکھا, صحابیوں کو دیکھا؟ کہا صحابیوں کو بھی نہیں دیکھا. ہم نے کہا ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا, ان پر یقین کرتے ہو اور میرے مولا پہ اعتراض کرنے چلے ہو. اگر ہم مولا پہ یقین کرتے ہیں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ درود بھیجیے محمد. اور اگر اذان عالیہ متوجہ ہیں تو محفل کا رنگ اس انداز کا ہو گیا. دیکھیے ذریت ابراہیم میں اور پیغمبر سرکار اور مولا کائنات سے آگے جو زمانے کے امام تک تمام چیزیں چلی ان میں ایک ہے ذوالفقار. بھائی ذہن ہے کہ نہیں ذوالفقار کی طرف؟ تصور کیجئے ذوالفقار چلی ہے اور ذوالفقار کس انداز میں چلی ہے. اگر اذان عالیہ متوجہ ہیں تو چلتے ہیں ذوالفقار سے ہی پوچھتے ہیں کیسے چلی. کہا نہ جانے کتنی صدیوں سے اس دیار میں ہوں, نہ جانے کتنی صدیوں سے اس دیار میں ہوں, علی کے شعر کے ہمراہ اس کچھار میں ہوں, میں اپنے اذن تکلم کے انتظار میں ہوں, میں میر غیبت کبریٰ کے اختیار میں ہوں. ارے کسی زباں سے جہاں الجل نکلتا ہے, نیام صبر میں میرا بدن مچلتا ہے. زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں, زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. عزیزوں اس انداز میں یہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہے. دیکھیے جاگتے ہوئے ذہنوں کے ساتھ سنیے گا, اس انداز میں سنیے گا کہ گفتگو شاید سامرہ تک چلی جائے یا اس سے بھی آگے کربلا تک چلی جائے, کسی مقام تک جانی ہے گفتگو. ایک اور درود عنایت فرما دیجئے محمد وال. بھائیان گرامی قدر, یہ سرکار زمانے کے امام, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اختصار کے ساتھ آخری نقطے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وہ ظالمین. اس ظالمین سے مراد کون ہے؟ اور اس پہ مفصل گفتگو ہو چکی گزشتہ مجالس میں. ایک نقطہ صرف اس کی طرف وضاحت کر کے آگے بڑھنا ہے, اور وہ زیارت عاشورہ کا وہ جملہ
جو دیا گیا تھا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشاید وباید وطابت علی قتلہ اللہم لعنہم جميعا. وہ تمام جملے ہو گئے. اس کے بعد ایک سوال رکھا گیا تھا. وہ سوال یہ رکھا گیا تھا, توجہ, وہ سوال یہ رکھا گیا تھا کہ اس میں آگے جو لعنتیں آ رہی ہیں, تمام ناموں کے ساتھ لعنتیں آ رہی ہیں, اس میں ایک لعنت آتی ہے وابن مرجانہ. یہ وابن مرجانہ سے کیا مراد ہے؟ بالخصوص بچوں کے لیے جن کے علم میں شاید نہ ہو کہ یہ وابن مرجانہ کیا ہے. دیکھیے, وابن مرجانہ سے مراد ہے عبید اللہ ابن زیاد ملعون, بے شمار لعنت ہے اس پہ. اور وجہ کیا تھی, اس کی وجہ کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, اور وہ ممبر سے اتر کے ہم آپ سے گفتگو کر دیں گے کیا سلسلہ تھا. لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہ ایک درود عنایت فرما دیو. بی بی نے جب دربار کوفہ میں بی بی پہنچی ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کو مخاطب کیا ہے ابن مرجانہ کے نام سے. مرجانہ نام تھا عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا, اور عرب کے معاشرے میں یہ ایک قسم کی توہین سمجھی جاتی تھی کہ ماں کے نام سے مخاطب کیے. اسی وجہ سے اس پہ لعنت اس انداز میں کی گئی ہے. اس کی تفصیل میں مزید نہ جانے کا وقت ہے, نہ ممبر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے زیادہ تفصیل میں جا سکوں. درود بھیجیے محمد آل. پلٹتے ہیں ظالمین. بھائی ہو گیا معاملہ, سلسلہ صحیح, اور اس کا جواب بھی مل گیا. ظالمین کا سلسلہ یہ تھا, اور یہ ظالم وہ ہے جس پر کل لعنت کی گئی اور نام کے ساتھ لعنت کی گئی. نام کے ساتھ لعنت پہ 3 دلیلیں ہم نے دے دی تھی. ایک اور دلیل آج لیتے جائیے گا. بھائی تبرہ کرتے ہیں, تبرے پہ دلیل کیا ہے؟ تبرے پہ دلیل سنیں گے. تبرے پہ دلیل یہ ہے کہ پہلا ہی جملہ جب آپ کسی بھی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اکثر آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے بھائی بتائیے, بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. وہ جملہ کیا ہے جو بسم اللہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان پہ یہ تبرہ, بھائی یہی تو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ تبرہ پہلے ہے. جب تک تبرہ نہیں ہوگا تمہارا دل صاف نہیں ہوگا, اس وقت تک اللہ کا بھی فائدہ نہیں ہو پائے گا. یہ مختصر دلیل, اور اس پہ دیکھیے دلیل سے گفتگو کیا کیجئے. اس لیے نہیں میں شیعہ اس لیے نہیں ہوں کہ میرے والدین شیعہ ہیں, میں شیعہ اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اعتراض سے شیعہ کو سمجھا ہے. نہیں, شیعہ آپ کو دلیل سے ثابت کرنا ہے. جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے دلیل سے ثابت کرنا ہے. الفاظ کا استعمال بڑی احتیاط سے کرنا ہے. ہمیں کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے, کسی کے عقیدے پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں. لیکن اپنے عقیدے پر, خدا را جملے کو لیجئے, لیکن اپنے عقیدے پر کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. درود بھیجیے محمد عالم. اور جو افراد پہلی مجلس میں موجود نہیں تھے ان کے لیے ایک نقطہ اور اشارتاً اذان عالیہ کی نظر کیا جائے, وہ یہ کہ جو گفتگو اہل سنت سے ہماری اکثر ہوئی اور اس میں تذکرہ آیا اس طرح, کہا صحابی کو برا نہ کیا کیجیے. ہم نے کہا ہم صحابی کو, جملہ کیا تھا پہلی مجلس کا, ہم صحابی کو برا نہیں کہتے مگر برے کو صحابی نہیں کہتے. بھائی پہنچ رہی ہے بات کہ نہیں؟ دیکھیے اسی انداز میں جواب دینے. ایک اور درود عنایت فرما دیجیے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, بحث برائے بحث کے قائل نہیں ہے, دلیل سے بات کرنی ہے. اور دلیل سے اس انداز میں جب بات ہوتی ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے, یہ تفریح نہیں ہے, یہ لعنت تفریح نہیں ہے, یہ لعنت معرفت کی منزل پر ہے. اور جب معرفت کی منزل پر پہنچتی ہے, سن لیں گے اس جملے کو, جب معرفت کی منزل پر پہنچتی ہے تو زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ ہو جاتی ہے. اور جب معرفت, اس سے بھی بڑھ کے جملہ کہوں, جب اس معرفت کی منزل پر پہنچتی ہے تو اس سے بھی بڑھ کے پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ ہو جاتی ہے. اور سن سکو گے تو سن لو, اور جب اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ معرفت کے ساتھ لعنت, تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ کے عبادت بن جاتی. خدا کی بارگاہ میں پہنچ کے عبادت بن جاتی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. عزیزوں اس سے زیادہ واضح اور کیا جملہ چاہیے. دیکھتے رہو تاریخ میں, اور تمام واقعات آپ کے اذان عالیہ کی نظر کیے گئے کہ دربار میں کس نے ظلم کیا, بیت الحزن کے پاس جو درخت تھا وہ کس نے کٹوایا, اور جبرائیل
اور پیغمبر سرکار جس در پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے اس در کو جلا دیا گیا. اور کل میں نے ایک اور روایت پڑھی تھی, اس پہ بھی سوال اٹھا تھا, اس کا حوالہ کیا ہے, سنتے جائیے اس کا حوالہ کیا ہے. وہ روایت جو میں نے پڑھی تھی کہ جب معاویہ نے خط لکھا ہے عمر بن خطاب کو اور عمر بن خطاب نے اس کا جواب دیا, معاویہ نے پوچھا تھا کہ تو نے بنت رسول کو کیسے قتل کیا. عمر بن خطاب لکھتا ہے کہ میں نے دروازہ گرایا اور 40 لوگ گزر گئے. لیکن عزیزو اس کا حوالہ لے کے جانا, اس کا حوالہ لے کے جانا, جب کوئی اعتراض کرے اس کا حوالہ دینا. 2 حوالے دے رہا ہوں, بہار الانوار, علامہ مجلسی بہار الانوار میں موجود ہے, یہ واقعہ نقل ہوا ہے. اور دوسرا حوالہ جو آج کی محفل میں آپ کو دے رہا ہوں وہ حوالہ ہے فاطمۃ الزہرا بہجت القلب للمصطفیٰ, شیخ احمد حمدانی کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 553 پہ یہ لکھا ہے, منوہن جملہ جو آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کیا ہے, یہ خط موجود ہے آج بھی. اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے, اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے. عزیزوں میں نے بڑی سخت روایت پڑھ دی اور نہ معلوم میں نے کیسے پڑھ دی. میرے زمانے کے امام سرکار مجھے معاف فرما دیجئے, میں نے بڑی سخت روایت پڑھ دی لیکن دوبارہ پڑھتا ہوں. اب ہدیہ کر رہا ہوں زمانے کے امام کی بارگاہ میں. سرکار آپ ہی کا تذکرہ ہوا تھا اور آپ کو آج تک ہم بلا رہے ہیں. عین ابن الزہرا, آئیے کہاں ہے زہرا کے فرزند. عزیزوں زمانے کے امام کو تمام ناموں میں جو سب سے زیادہ نام پسند ہے, جب بلایا کرو زمانے کے امام کو تو اس انداز میں پکارا کرو, آئین بقیت اللہ, آئین حجت اللہ, آئین ابن الزہرا. کہاں ہے زہرا کے فرزند؟ آئیے انتقام لیجئے میرے مولا ہم منتظر ہیں. عزیزوں میں نے وعدہ کیا تھا یہ مصائب جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں جس سلسلہ کلام کی طرف ہے, یہ وہ مصائب ہیں کربلا کے سفر میں. عجب انداز سے یہ مصائب میرے ذہن میں آئے تھے. عزیزوں سننا, یہ پامالی لاش, یہ جس پہ گفتگو ہو چکی, یہ پامالی جس میں متحر جس پہ گفتگو ہو چکی, یہ اذیتیں جو بی بی کو دی گئیں ان پہ گفتگو ہو چکی. لیکن سن سکو تو سن لینا, یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. عجب نقطہ ہے, عجب ربط ہے مصائب کا. عزیزوں سن لینا, اور جب اس منظر کو یاد کرنا روتے رہنا, تصور کر لینا میں کیا کہہ رہا ہوں. عزیزوں یہ جسم مطہر کی پامالی اس جگہ رکی نہیں ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے, ان کے جسم مطہر کی پامالی ہوئی ہے. اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی ہے, 28 سفر آ گیا, اب حسن کے جنازے کی پامالی ہوئی ہے. بھائی پہنچ رہے ہو, حسن کے جنازے کی پامالی ہوئی ہے. اور پھر تاریخ جگہ بڑھے گی تو قاسم کے لاشے کی پامالی دیکھنا. عزیزو عجب ربط پایا, ہائے قاسم میں نے تیری شہادت پڑھی لیکن پہلی دفعہ یہ رب دیکھا ہے. ہائے تیری دادی کو دروازے اور دیوار کے بیچ میں, ہائے 40 لوگ گزر گئے. 28 سفر کی وہ شب آئی, امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلا, قبر رسول کی طرف بڑھا. چاہنے والی بہن زینب کہتی ہے, بھیا حسن کے جنازے کو لے کے چلے. امام حسین فرماتے ہیں جب جنازہ قبر رسول کی طرف جا رہا تھا, ہائے کئی تیر چلے, کئی تیر حسن کے جنازے میں لگے, کچھ تیر میرے لگے. امام حسین فرماتے ہیں میرے مولا ان آوازوں کو سن لو, اس گریے کو قبول کر لو. امام حسین فرماتے ہیں حسن کا جنازہ گھر میں آیا, ہائے چاہنے والی بہن زینب کی سزائے بھیا حسین, میں نے تو سفید کفن بھیجا تھا, یہ میرے بھائی کے کفن کو رنگین کس نے کر دیا. حسین کی آواز آئی, زینب آج جی بھر کے ماتم کر لو, آج حسن کے جنازے سے تیر نکال لو. ہائے زینب آج ہاتھ گردن کے پیچھے نہیں بندھے, ماتم کی اجازت ہے, کل کربلا میں میرا لاشا ہوگا.
ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوں گے، ماتم کی اجازت نہیں ہوگی. آگے بڑی تاریخ کربلا میں وہ منظر آیا، قاسم گھوڑے سے گرے، صدائے یا ماد رکھنی، اے چچا میری مدد کو آئی، مولا امام زمانہ مجھے معاف کیجئے. اب جو روایت پڑھنے والا قاسم گھوڑے سے نیچے گرے، فریاد کی مولا میری مدد کو آئی. عزیز و سیدو سن سکو تو سننا، حسین چلے مگر دیر ہو گئی. ہائے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. قاسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو گئی. وقال الامام المہدی، مولا سلام دے رہے قاسم کو. وقال الامام المہدی السلام علی الاعضاء المقطعات. ہائے میرا سلام اس لاش پہ جو ٹکڑوں میں تھی، جو ٹکڑوں میں تھی. مولا 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 یا حجت ابن الحسن عجل بحق فاطمہ، عجل بحق الحسن، عجل بحق القاسم. أين بقية الله؟ پروردگار تجھے واسطہ بنت رسول کا، تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کا، تجھے واسطہ جناب قاسم علیہ السلام کا. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو مومنین یہاں حج و زیارات کی خواہش لے کے آئے، پروردگار انہیں جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار اس امام بارگاہ میں جو جو مومنین یہاں موجود ہیں، ان کی جو جو حاجتیں ان کو برلا. پروردگار یہاں جو مومنین، جو انتظامیہ جو جو کاوشیں کر رہی ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. پروردگار تاجیل فرما. ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ان تمام مومنین کے لیے جن کے نام اس پیچھے موجود پلیٹ پر موجود ہیں، ان کی ارواح کو اور آج کے اس بابرکت محفل کے توسط سے اور جو اس محفل کا ثواب ہے اس کے توسط سے ہم ایک الحمد ان کو ہدیہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بابا یہ لگا دیں. یا حسین 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 یا حسین. اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فیضا
دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھوں کے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نام پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پہ ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے گرنے لگے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے
بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، قطر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو، قطر کیوں آ رہے ہیں۔ ریحان قیدیوں میں برپا ہے شور گریا، پلکوں سے گر رہی ہیں ماتم وہ بنت زہرا، سجاد نوحہ خواں ہیں نوحہ سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، علی ہے گھر میں بس اب اکیلے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اٹھا کے رنج و علم سدھارے، بلا کا سہ سہ کے غم سدھارے، اٹھا کے رنج و علم سدھارے، بلا کا سہ سہ کے غم سدھارے، اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدمے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، جو چوٹ لگتی ہے ننھے دل پر تو ماں کی میت کے پاس آ کر، جو چوٹ لگتی ہے ننھے دل پر تو ماں کی میت کے پاس آ کر، پکارتے ہیں لپٹ لپٹ کے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ رو کے فرما رہے ہیں حیدر، پلیں گے مجھ سے صغیر کیوں کر، یہ رو کے فرما رہے ہیں حیدر، پلیں گے مجھ سے صغیر کیوں کر، انہیں کوئی کس طرح سنبھالے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ خوب تھا مجھ کو موت آتی مگر نہ زہرا کی جان جاتی، یہ خوب تھا مجھ کو موت آتی مگر نہ زہرا
کی جان جاتی، یہ لال کیوں کر پلیں گے مجھ سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ رو کے فرما رہے ہیں حیدر، پلیں گے مجھ سے صغیر کیوں کر، یہ رو کے فرما رہے ہیں حیدر، پلیں گے مجھ سے صغیر کیوں کر، انہیں کوئی کس طرح سنبھالے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، اب ان کو نیند آئے شب میں کیوں کر، تھپک کے جن کو سلائے مادر، اب ان کو نیند آئے شب میں کیوں کر، تھپک کے جن کو سلائے مادر، تھے ماں کے پہلو میں سونے والے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، گزر گئی فاطمہ جہاں سے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، علی ہے گھر میں بس اب اکیلے، یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے، یا حسین 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 دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا،
کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا جو مصائب بطول پر آئے دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی کرتی جو بات دعا کبھی ذرا حد میں یہ کائنات ہو جاتی داد بابا نے نا سکون پایا کیسے جیتی رہی ہے تو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا
گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، تیرے شبیر نے ہی کربل میں دی بچانے کو سر کٹایا ہے، تیری سنت ادا کی زینب نے خطبہ دربار میں سنایا ہے، تم صحابی کے سامنے روئی، وہ شرابی کے روبرو سہارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو، کرتی رو کر جو گفتگو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو، کرتی رو کر جو گفتگو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، جو مصائب بطول پر آئے، دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی، کرتی جو دعا گر ذرا، ختم یہ کائنات ہو جاتی، یاد بابا کے ناسکوں پایا، ایسے جیتی رہی ہے تو سہارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، نبوت کی آبرو دارا، جیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا، ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو، کرتی رو کر جو گفتگو زہرا، کیسے دربار میں گئی ہوگی، ہے نبوت کی آبرو دارا،
ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کبھی یثرب کی پاک بستی میں کبھی کربل کے ہی بیاباں میں کبھی کوفے کی تنگ گلیوں میں اور کبھی شام والے زندہ میں ان کی سرفرازی کو ہر دم کام آیا تیرا لہو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی اے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا یہ تو سب راویوں نے لکھا ہے حشر میں جب بطول آئے گی خون بھرا کرتا پاک بیٹے کا بازو عباس کے بھی لائے گی فاطمی جو حسین کا ہوگا اس کو کر دے گی سرخ رو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا
ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو جو تیرا گھر جلانے آیا ہے وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا جو تیرے در پہ رو دیا ہے کبھی اس کو دوزخ جلا نہیں سکتا اس کی بخشش آسان نہیں ہوگی جو بھی ہوگا تیرا تو سہارا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا جو مصائب بطول پر آئے دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی کرتی جو بات دعا کبھی ذرا ختم یہ کائنات ہو جاتی بعد بابا کے نا سکون پایا کیسے جیتی رہی ہے تو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا ہنس رہے ہیں تمام کلمہ گو کرتی رو کر جو گفتگو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا کیسے دربار میں گئی ہوگی ہے نبوت کی آبرو زہرا تیرے شبیر نے ہی کربل میں دی بچانے کو سر کٹایا ہے تیری سنت ادا کی زینب نے خطبہ دربار میں سنایا ہے تو صحابی کے سامنے روئی تو شرابی کے روبرو زہرا
ہاں یہ لیجیے جناب. السلام علیکم صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ولا جدک و ابیک. السلام علیکم ولا امک و اخیک. السلام علیکم ولا ائمۃ المعصومین من ولدک و بنیک. السلام علیکم ولا جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابو العباس صاحب اللواء ابی القربہ حامل الدین بطل القمی العمید قمر بنی ہاشم باب الحوائج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس شموس سائنس النفوس. السلام علیکم المدفون بعرضتوس. السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ لک العظافی مصائب جدتک طاہرہ سیدت نساء العالمین. آپ لوگ شہزادی کونین کی مخصوص آپ سے شہادت سے متعلق زیارت کی طرف متوجہ ہوں. یہ زیارت اگر کل دن میں پڑھی جائے گی تو نماز کے ساتھ پڑھی جائے گی، ورنہ اگر کسی وقت پڑھنا چاہے تو اس میں نماز کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکہ یا سیدت نساء العالمین. السلام علیکہ یا والدت الحجج علی الناس اجمعین. السلام علیکہ ایتہا المظلومہ الممنوعۃ حقہا. اللہم صلی علی امتک وابنت نبیک وزوجت وصی نبیک صلواتا تزلفہا فوق زلفا عبادک المکرمین من اہل السماوات والارضین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ اعلان. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین له علی ذالک. اللہم لعن الإصابة التي جحدت الحسین صلواتک علیہ وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. اللہم خص انت اول ظالم باللعنہ منی وابد به اولا ثم ثانیا ثم ثالثا ثم رابعا. اللہم لعن یزید ابن معاویہ خامسا والعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر وعلى ابی سفیان وعلى زیاد وعلى مروان الى یوم القیامہ. بیش ایک دو تین پہ لعنات.